خصوصی اس موضوع کو اس وقت اس لیے لیا گیا ہے کہ چونکہ فارم اب جانے والے ہیں، بالکل قریب گورنمنٹ کے پیکیج کا بھی اناؤنس ہونے والا ہے، پرائیویٹ پیکیج والوں نے بھی اپنے اناؤنس کیے ہیں، تو آپ نے اس موضوع کو خاص اس موقع پہ اس لیے لیا ہے کہ لوگوں کے اندر ابھی سے اویئرنیس ہو جائے۔ یہ موقع ہے کہ ہر مسلمان فیصلہ کرے کہ کہیں میرے اوپر حج فرض تو نہیں ہے، اور آج ہم اس سلسلے کے اندر حج فرض ہونے کی شرائط جو ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جسے پاک نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ تو انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، یعنی سائل نے۔ تو پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ حج زندگی میں ہر سال فرض نہیں ہے، ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی، کسی چیز کا حلال یا حرام، فرض یا واجب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ جس چیز کو چاہیں جس طرح چاہیں فرض قرار دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم سے نہ ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا، جب تک کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ یعنی وہ نزول وحی کا زمانہ تھا اور وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو بہت سارے مواقع پر احکام اس لیے نازل ہوتے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے، تو اس زمانے میں سوال پوچھنے کی مذمت بیان کی جاتی تھی۔ آج وہ مذمت نہیں ہے، آج تو دین نازل ہو چکا ہے، اور دین کی تشریحات کے لیے سوال کیے جاتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ ہیں کثرت سوال اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب تک میں کسی بات کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔